اس دور میں پوری دنیا کے مسلمان عشاء کی نماز کے بعد جاگتے رہتے ہیں اور روزمرہ کام بھی کرتے ہیں. پوری دنیا میں رات دیر تک جاگنا عادت بن چکی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے عشاء کے بعد جاگنا باتیں کرنا منع ہے. تو اس کا مطلب ہے تمام مسلمان گناہ گار ہو رہے ہیں؟ منع نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. یہ چیزوں کی ناپسندیدگی حرمت کے درجے میں نہیں ہے، ادروائز پوری امت اس کو قبول نہ کر لیتی. اجماع جو ہے نا وہ حفاظت کر رہا ہے. اجماع یہی ہے کہ کسی نے اس کو گناہ نہیں ڈکلیئر کیا. یہ کسی کی جرت نہیں کہ اس کو گناہ کے افضلیت غیر افضلیت کا چکر ہے کہ بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے. اب جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے وہ کیا کرے؟ 6 مہینے سوئے رہے، وہاں تو پھر ڈفرنٹ احکام آئیں گے نا. تو اس طریقے سے اب ظاہر ہے کہ دنیا اس حوالے سے چینج ہو چکی ہوئی ہے. وہ وعیدیں اس کی تھیم کو فالو کریں گے. وہ کیوں تھا؟ تاکہ فجر کے وقت کوئی اٹھ سکے. خود صحیح مسلم کی جو میں نے حدیث کئی دفعہ بیان کی ہے کہ ایک سفر کے دوران رات لیٹ نائٹ ہو گیا، آپ علیہ السلام نے کہا نماز پڑھ کے سوتے ہیں، تو آپ بھی تو اس رات جاگ رہے تھے. باقی صحابہ نے کہا تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، فجر کے لیے اٹھ جائیں گے. تو آپ علیہ السلام کا تو تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ لیٹ نائٹ جاگتے ہیں نا، اگر انہوں نے جاگنا ہے کسی وجہ سے مجبوراً، تو فجر پڑھ کے سویا کریں تاکہ نماز انہوں نے قضا ہو. میڈیکلی بہرحال اس کے بڑے غلط نتائج ہیں اگر کوئی کنٹینیوسلی اس طرح جاگتا ہے، بیماریاں ہیں. باقی حرمت والا کوئی فتویٰ نہیں ہے. ایک بھائی کا سوال ہے، میں انگلش کمپنی میں کام کرتا ہوں جو شہر سے کافی دور ہے، اس وجہ سے میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا، تو کیا میں ہمیشہ جمعے کی جگہ ظہر پڑھ سکتا ہوں؟ کتنی دور ہے؟ اگر وہ بہت زیادہ دور ہے تو ان پہ تو جمعہ فرض ہی کوئی نہیں ہے، ظہر کی نماز ہی پڑھے. اگر بہت دور ہے وہ تو، اگر کوئی حالات و واقعات ہوتے ہوئے کوئی شخص 3 جمعے چھوڑتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو اس کے دل پہ مور لگا جاتی ہے. ایک گاؤں کا رہنے والا ہے تو گاؤں کے رہنے والے لوگوں کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ آ کے مسجد میں مطلب جمعہ پڑھے شہر میں آ کے، وہاں پہ ظہر بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے، ایکویلنٹ ہے. جمعے کا مقصد تو کچھ چندے اکٹھے کرنا نہیں تھا، یہ تو ایک پولیٹیکل گیدرنگ تھی. پریکٹیکلی تو اس وقت تقریباً وہ کام ہو بھی کوئی نہیں رہا. آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں کہ نماز جمعہ پڑھانے کا اہل کون ہے، کس کو پڑھانا چاہیے. یہ تو حاکم وقت کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ جمعے پڑھائیں اور پولیٹیکل گیدرنگ جو لائعمل مسلمانوں کا تیار کریں. جس طرح ایران میں پورے تہران میں ایک ہی جمعہ ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، 10-15 لاکھ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی پرائم منسٹر کو چاہیے نا کہ وہ شاہ فیصل مسجد میں یا بادشاہی مسجد لاہور کے اندر جو ہے وہ خطبہ دیں. نماز بے شک نہ پڑھائیں، وہ مولوی داڑھی والا مسئلہ نکال لیں گے، لیکن خطبہ تو دینا جو ہے وہ حکمران کا ہی کام ہے نا. اور شہروں میں بھی ڈپٹی کمشنر دیں، ان کا کام ہے. اور وہ مطلب وہ پھر وہ اپنے آپ کو اہل بھی کرے نا، وہ خود نا اہل ہیں اور جو دین میں اہل ہیں وہ باقی معاملات میں نا اہل ہیں. انہوں نے لیڈرشپ سنبھالی ہوئی ہے، لگ وشکا آ رہی ہے. ایک بھائی کا سوال ہے، میں سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہوں اور یہاں عشاء رات کے 12:30 بجے ہوتی ہے اور فجر اس کے 2 گھنٹے بعد ہوتی ہے. ہاں جی، اس طرح ہی ہوتا ہے. تو کیا ہم مغرب کی نماز پڑھ کے سو سکتے ہیں؟ حالانکہ حدیث میں عشاء سے پہلے سونے کی ممانعت بھی ہے. تو مغرب عشاء کٹھی پڑھ لیں، جمع نمازیں جمع کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ میرا زہرین اور مغربین والا دیکھ لیں، سو سکتے ہیں. وہ سونے کی ممانعت بھی صرف اس لیے ہے کہ کوئی عشاء کسی کی سکپ نہ ہو جائے، اور وہ صرف مغرب کے بعد نہیں ہے. دن کو بھی اگر آپ کی نمازیں سکپ ہو جاتی ہیں تو آپ کا دن کا بھی سونا آپ کے لیے منع ہوگا. چونکہ عموماً اس زمانے میں لوگ پورا دن مزدوری کرتے تھے، مغرب کے بعد تھکے ہارے آتے تھے، وہ چانس ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد سو گئے تھے گئے. اس لیے یہ بات ہے، تھیم کو فالو کریں. اس کی تھیم یہ ہے. اگر آج کے زمانے میں تو الارم ہے، میں الحمدللہ کئی بار مجبوراً مجھے 20 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رات کو 2-2:30 بجے سویا ہوں اور صبح 4 بجے میں الارم لگا کے اٹھ گیا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ اٹھ جاتا ہے بندہ. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ اٹھ سکتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. تھیم یہ ہے، فی نفس ہی اس دوران سونا کوئی گناہ نہیں ہے کہ مغرب عشاء کے درمیان سونا گناہ ہے. وہ تھیم یہ تھی پیچھے. سو سکتے ہیں، اونگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم فجر کے لیے جب آتے تھے تو ہم میں سے کئی لوگ اونگ رہے ہوتے تھے، اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پھر اسی طرح وہ نماز بھی پڑھ لیتے تھے. نیند کو کہاں روکا جا سکتا ہے؟ بس اکثر اصل مقصد یہ نماز قضا نہ ہو. کسی کی ڈیوٹی لگائیں آپ، مطلب اس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں معاملے کو. کیا نرم جگہ پر یعنی فوم وغیرہ پر، گدے پر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے جب تک ماتھا جمتا نہیں آپ کا. اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ بالکل ماتھا گھستا ہی جا رہا ہے تو وہاں پہ نماز نہیں ہوگی. مطلب ہلکی سی سختی محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ ماتھا تو آپ کا جمع ہی نہیں نا، سجدہ تو وہی نہیں نا، تو وہاں میں ہی ہو رہا ہے ایک قسم کا. خالی چیز ایسے رکھ لینے سے تو نہیں ہو رہا. جیسے میں وہاں میں ایسے سجدہ کر رہا ہوں مجبوراً میں، تو سواری پہ تو ہو سکتا ہے، وہ بھی نفلی نماز. فرض نماز کے لیے آپ کا ماتھا جمنا ضروری ہے. بیمار لوگوں کے لیے جن کو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں اکثر، ان کے لیے جائز ہے یہ؟ کیا نہیں تو وہ سجدہ کرے ہی نا. جوڑوں کے درد والا سجدے تک پہنچ ہی نہیں سکتا سرکار. وہ تو اس کے لیے سجدے تک پہنچنے مشکل ہوتا ہے. وہ تو اشاروں سے نماز پڑھے نا.
بیٹھ کے چوکڑی مار کے زمین پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے، یا اگر وہ بھی نہیں بیٹھ سکتا کرسی پہ بیٹھے اور رکوع کے لیے وہ تھوڑا جھکے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سجدے کے لیے زیادہ جھکے. نبی علیہ السلام سے اونٹ پہ نماز پڑھنا صحیح بخاری میں ثابت ہے، اور اس میں رکوع کے لیے کم جھکتے تھے، سجدے کے لیے زیادہ جھکتے تھے. یہ مسجد میں جو چیئرز بنائی ہوئی ہیں سامنے پھٹے لگا کے، یہ تو بدعت ہے، اس کو تو سارے غلط کہتے ہیں. تو وہ فارم پہ اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ تو جوڑوں کا کوئی درد نہیں ہوتا، جوڑوں کا درد تو مطلب نہیں، وہ موومنٹ ہوتی ہے نا گھٹنوں کی، اور تو سر وہ جو ادھر تک پہنچ گیا اس کو مطلب فارم پہ کرنے سے کون سا ریلیف مل جانا ہے؟ فارم وہ گھٹنوں کے نیچے رکھے نا، ماتھے پہ فارم رکھ کے وہ کیا ایڈوانٹیج لے رہا ہے؟ آپ خود بھی تو سوچیں نا. کامن سینس از ناٹ سو کامن کہ وہ ایڈوانٹیج کیا لے رہا ہے. اصل میں وہ پورے مسلح جائے نماز ملتی ہے نا وہ. تو سر سجدے والی جگہ کو ختم کر دینا، اس میں سے وہ پیچھے کر لینا، صحیح سجدہ سخت جگہ کے اوپر کر لے. ہاں اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ان سے نماز بھی میں سیکھ دینی ہے نا تمہیں، اللہ سے بدے ہو. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزانہ نماز کی جماعت چھوڑ کر اپنی الگ پڑھتا ہے تو گناہ گار ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو، میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر. عذر یہ ہو سکتا ہے کسی کو خوف لاحق ہے، جان کا خطرہ ہے، پھر وہ گھر پڑ سکتا ہے. یہ شدید سردی ہے، شدید بارش ہے، باقی اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں. اسی وقت اگر اس کو آفس میں بلا لیا جائے، یا اس کا اپنا کوئی دفتر کا کام نکلا ہے، یا اپنا کوئی کاروبار کا نکلا ہے، وہ تو اڑ کے پہنچے گا. اس کو تو نظر آئے گا کہ یہ تو میرے سونے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بالکل بانے ہے. جماعت الگ سے ایک مومن کے اوپر فرض ہے اور بڑی وعید ہے. نماز با جماعت کے مسئلے کے اوپر ملادہ سے قریب چڑھا ہوا ہے، اس کو ہلکا نہ جانے، ورنہ اتنی سخت وعید نہ ہوتی. آفس کے جو کام وغیرہ کرتے ہیں، زیادہ مصروفیت بعض اوقات ہوتی ہے لوگوں کی آفیسز کے اندر. آفیسز کے اندر میرے بھائی پراپرلی باقاعدہ جو ہے وقفہ ہوتا ہے نماز اور کھانے کا. میں نے نہیں دیکھا کہ کھانے کے وقفے کے اوپر لوگ نہ نکل رہے ہوں. ایسے سوئی پہ سوئی چڑھتی نماز کے لیے، وہ کہتے ہیں میں کام میں مصروف تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اسی وقفے کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. صرف فرض ہی پڑھ رہے ہیں، یہ تو مسئلہ آسان کر دیتا ہے. صرف فرض پڑھیں.